فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ 5واں باب، روزے کی حکمتیں، صفحہ نمبر 143، ماہ رمضان اور اخلاق الہی کا آئینہ دار بننا۔ فرمایا تم اس مہینے خدا کے مہمان ہو، مہمان وہی کچھ کرنا چاہیے جو میزبان انجام دے۔ روزے دار انسان اس خدا کا مہمان ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ پس مہمان کو بھی اگر خدا دوسروں کو عطا کرتا ہے اور خود نہیں لیتا تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں دوسروں کو عطا کرے اور خود نہ لے، کیونکہ دینے والے ہاتھ سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں اور لینے والے ہاتھ سے بدتر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ گاداگری کی عادت کو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرماتا، جبکہ بخشش اور عطا کی عادت کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ دوسرے لوگ اس کے توسط سے بہشت میں چلے جائیں تو اس کا ہاتھ عطا کرنے والا ہے، اور اگر کسی کی یہ کوشش ہو کہ وہ دوسروں کی برکت سے بہشت میں چلا جائے گا تو وہ لینا والا ہاتھ ہے۔ ایک ایسا بہترین جملہ جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ جو انسان عطا کرتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے ضمن میں انسان کو ایک ایسی پاکیزہ اور بلند روح اپنے اندر بیدار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکے کہ بار الہ تو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہو، تم اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہو اور تیرا اس سے دستبردار ہونا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ تیرا دین میرے ہاتھوں زندہ ہو جائے، نہ یہ کہ تیرے دین کو دوسرے زندہ کرے اور میں دین کے دسترخوان پر بیٹھ جاؤں۔ بار الہ مجھے موقع عنایت فرما کہ نماز اور روزے کو میں اپنے ہاتھوں اور اپنے خون سے زندہ کروں اور دوسرے لوگ میرے مہمان بن جائیں، نہ یہ کہ دوسرے لوگ جنگیں لڑ کر اپنا خون بہاتے ہوئے دین کا احیا کریں اور میں صرف نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک گروہ سے دھمکی آمیز لہجے میں فرماتا ہے، میں تو اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا اور اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، اور اگر تم فیض الہی کو انجام نہیں دو گے تو میں کسی اور کے ذریعے سے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ اسلام کے مقابلے اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسلام سے ہاتھ اٹھا لے گا، بلکہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اگر دین کی حفاظت آپ کے ذریعے ممکن نہ ہو تو نہ صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ کسی اور کو بیٹھا دے گا۔ اس دھمکی اور قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی راتوں کو یہ دعا مانگو کہ بار الہ تو نے اپنے دین کی حفاظت تو کرنی ہی ہے، مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ تیرا دین میرے ہاتھوں محفوظ ہو جائے۔ اسی کو عطا کرنے والا ہاتھ اور بلند ہمت کہتے ہیں۔ اس مہینے کی دعاؤں میں میزبان کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ آپ ان صفات کے حامل خدا کے مہمان ہیں۔ ماہ رمضان اور کرامت طلبی۔ نیز فرمایا تم ماہ رمضان مبارک میں کرامت طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم انسان کو کبھی بے آبرو نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کرامت فرشتوں کی مخصوص صفت ہے، فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27۔ تمہیں بھی کرامت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کریم بننے کی کوشش کیجیے۔ کرامت یعنی پستی اور ذلت سے پاک ہونا۔ تمام اسلامی احکام انسان کو کرامت کی روح عطا کرتے ہیں کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں
جس قوم یا فرد کے پاس وافر مقدار میں پانی اور زمین دستیاب ہو پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خود سے دور کر دیتا ہے۔ یہ کلام ہمیں پیداوار میں اضافہ اور بیکاری سے پرہیز کی دعوت دیتا ہے۔ امام علی مقام بیکار شخص اور قوم پر لعنت بھیجتے ہیں اور لوگوں کو کرامت کی روح عطا فرماتے ہیں۔ پھر نہج البلاغہ میں منطقی طور پر استدلال فرماتا ہے۔ نمبر 1، کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو عزیز رکھتا تھا یا نہیں؟ اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے عزیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور کوئی ایسی کرامت، عزت اور حرمت نہیں تھی جسے اللہ نے آپ کو عطا نہ کیا ہو۔ نمبر 2، پیغمبر اکرم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ کئی مرتبہ آپ بھوکے پیٹ سو جاتے تھے، چاہے وہ شعبہ ابی طالب علیہ السلام میں ہو یا کہیں اور اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے آپ کو کوئی مال ملا بھی تو اسے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، اسے اپنی ذاتی زندگی پر خرچ نہیں کیا۔ نمبر 3، یا تو مال و دولت کو کمال اور شرافت سمجھا جائے، اس صورت میں کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت نہیں دے کر اس کی تحقیر کی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ پس یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی مال و دولت میں سرگرم کیا در حقیقت اس کی توہین کی ہے۔ اسے مال و دولت میں سرگرم کیا تاکہ وہ معرف کے پیچھے نہ جا سکے۔ یہ تجزیہ سورہ فجر میں جو کچھ بیان کیا اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، چونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ عزت دار ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ حقیر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ حقیر نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت میں مشغول کر دیتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کاروبار میں گزارتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ عنایت الہی سے دور ہو گیا ہے۔ کرامت کا تعلق دنیاوی امور تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے دنیا کی بو آتی ہو وہ نہ صرف کرامت کا باعث نہیں ہے بلکہ حقارت کا موجب بھی ہے۔ بظاہر یہ فرمان امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جب علم و معرفت اور توحید کی بات ہوتی ہے تو ان نعمتوں کے حامل افراد کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جب کھانے پینے کی بات ہوتی ہے تو ان صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ حیوانات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثلا پہلا گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، خود اللہ، اس کے ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں پر علماء اور صاحبان علم کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن جب مادیات کی بات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے سورج کو تپنے اور بارش کو برسنے کا حکم دیا تاکہ تمہارے باغات سرسبز و شاداب ہو جائیں، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے یا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اگر کوئی انسان اپنے آبرو کی حفاظت کی مقدار سے زیادہ اپنی زندگی کو دنیا پر خرچ کر دے تو وہ نقصان میں ہے، اور اس کا یہ عمل اس کے لیے وبال ہے۔ اسلام ایک طرف تو کہتا ہے کہ دنیا سے دل لگی نہ کرو، اور دوسری طرف کہتا ہے باعزت زندگی گزارو۔ اسلامی معاشرے کی عزت و آبرو کے لیے پیداوار بڑھاؤ اور اپنی اور اسلامی معاشرے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، اور اپنے کسب و کار سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بھی اپنا خون پسینہ ایک کر کے کوئی کنواں کھودتے یا کوئی نہر نکالتے تھے تو جیسے ہی پانی آنا شروع ہوتا تھا فوراً وقف کا صیغہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ھذہ صدقہ، نیک اور صالح اعمال کی قبولیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہاری ایک ایک سانس ایسا ہے جیسے سبحان قدوس کہہ رہے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، اور وہ جزئی اعمال جو اس مہینے انجام دیتے ہو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ انسان کے اعمال کو قبول کرنا اس بات کا مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو قبول کرے، لہٰذا قرآن مجید میں دو قسم کی تعبیریں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قبول فرماتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ ایک گروہ ایسا ہے جو صرف نیک اعمال انجام دیتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ خود بھی ایک نیک اور صالح ہے۔ جن لوگوں کا شمار الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ہوتا ہے، یعنی اچھے اور نیک اعمال
انجام دیتے ہیں، لیکن خود اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ان کی ذات اور گوہر بھی اچھا ہو، نتیجتاً وہ خطرے کے نشان پر ہیں۔ لیکن دوسرے گروہ کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کی شان میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 122۔ صالح یعنی جن کی ذات کا جوہر شائستہ ہو گیا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن مجید ان الفاظ میں یاد فرماتا ہے، تو اس کے پروردگار نے اس لڑکی مریم کو احسن طریقے سے قبول فرما لیا اور اچھی طرح ان کی نشو و نما کا انتظام کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ نہ صرف ان کی عبادات، نماز اور روزوں کو قبول کیا، کیونکہ نماز روزے تو اوروں کے بھی قبول کرتا ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کی ذات کو قبول کرے تو اس کا عمل خود بخود قبول ہو جاتا ہے۔ روزہ اور قیامت پر یقین، چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں فرماتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر کے خدا سے دعا مانگیں کہ وہ تمہیں ماہ رمضان کی برکت، رحمت اور مغفرت کو درک کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پاک نیتوں اور صاف دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق طلب کیجیے۔ جو شخص اس مہینے اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے وہ شقی ہے۔ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کیجیے۔ بعض روایات میں روزے کی فضیلت میں آیا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہیں بھوک لگے اور بھوکوں کے درد کا احساس ہو۔ ہمارا اپنی زبان سے ایسی گفتگو کرنا پہلا قدم ہے، ورنہ کیوں کر ہمیں خود سیر ہونا اور دوسرے کو بھوکا رہنے دینا چاہیے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ حقیقت میں بھوکے ہوں گے، وہ کھانا کھاتے جائیں گے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، جس طرح دنیا میں وہ سیر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ لالچ اور طمع کی حس ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی حل من مزید کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ فرمایا تم قیامت کی بھوک اور پیاس کی فکر کرو، نہ کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کی فکر کرو، اسے تو پہلی ہی فرصت میں برطرف کرنا ضروری ہے۔ صدقہ اور اطعام، معصوم علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں ہے کہ مومن مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے لیکن پھر بھی آبرو مند ہوتا ہے۔ مالی کمزوری عیب نہیں ہے، رسوائی اور بے آبرو ہونا بری بات ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت تو ہو لیکن معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اس طرح کا مناظرہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ مالدار لوگ خدا کی رضا کی خاطر فقراء سے تواضع کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مالداروں کا فقراء کے ساتھ تواضع سے پیش آنے سے بڑی بات یہ کہ فقراء مالداروں سے بے اتنائی برتے۔ جو فقیر مالدار سے بے اتنائی برتتا ہے وہ خدا پر توکل کرتا ہے اور یہ خود تواضع سے بڑی کرامت ہے۔ اسی خطبے میں روزے داروں کی مزید ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس مہینے کی مزید ذمہ داریاں یہ ہیں کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا جائے اور صدقہ دیتے وقت فقراء کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے قصد قربت کی نیت سے دیا جائے، نہ کہ تحقیر یا ترہیم کے ساتھ۔ اسی خطبے کے ایک اور حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو روزے داروں کے لیے افطاری کے اہتمام کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کوئی بھی ماہ مبارک رمضان میں خدا کی رضا کے لیے کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب عطا فرمائے گا، نیز اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم افطاری کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کس طرح اس فیض سے مستفیض ہوں؟ فرمایا، جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں، اگرچہ ایک یا آدھا کھجوری کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ وہ زمانہ بڑا سخت تھا، کبھی کبھار تو شاید افطار کے لیے آدھا کھجور بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، اور کبھی غیر متوقع طور پر مسلمانوں پر غربت مسلط ہو جاتی تھی۔ مثلاً اصحاب صفہ جو بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھے، کبھی کبھار مسلمان مدتوں اقتصادی اور عسکری محاصرے میں ہوتے تھے۔ بعد میں بھی ایسے ہی تھا، جس کی وجہ سے بعض باطل قوتوں نے لوگوں کی غربت اور اپنے مالدار ہونے کی توجیہ پیش کرنے کے لیے جبر کے نظریے کو ترویج دیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس اپنی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جبر کے نظریے سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ اشاعرہ جو نظریہ جبر کے قائل تھے، انہیں بنو عباس کی بھرپور حمایت حاصل تھی، جبکہ معتزلہ جو کہ تفویض کے قائل تھے، نیز امامیہ جو جبر و تفویض دونوں کو نہیں مانتے تھے۔
کا بنو عباس کے دربار میں داخلہ ممنوع تھا۔ حکمران اپنی سیاہ کاریوں کو چھپانے کے لیے نظریہ جبر کا سہارا لیتے تھے، اور آج بھی بعض درباری ملا اصول دین اور کلامی مسائل میں اشعری جبکہ فروع دین میں وہابی اور حنبلی نظریات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر شام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے اپنی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ مالی مشکلات اور مہنگائی کے حوالے سے تمہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم لوگوں کی مصلحتوں کے مطابق روزی عطا کرتے ہیں، بس تمہارے لیے جتنی مصلحت سمجھتا تھا خدا نے عطا کیا ہے، اب اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے خزانے نہ ہو، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الہی خزانے سے نازل نہ ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جتنا مناسب سمجھا اتنا عطا کیا ہے، بس خاموشی اختیار کریں اور شکایت کے لیے زبان مت ہلائیں۔ جو شخص قرآن نہیں پڑھتا یا اس کے مضامین سے بے بہرا ہے وہ ایسے باطل نظریات کا دفاع نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں حنف بن قیس کھڑا ہوا اور معاویہ پر پہلا اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر 3 باتیں پائی جاتی ہیں اور تم ان باتوں کو آپس میں غلط ملت کر رہے ہو۔ نمبر 1 یہ کہ غیب الہی کے خزانوں میں تمام اسرار اور حقائق موجود ہیں، اس بات پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت کے مطابق اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے، اس بات پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 3 ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن تم اسے اپنے خزانے میں جمع کرتے ہو اور لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیتے ہو۔ ہمیں تمہاری اس بات پر اعتراض ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں اور بعض لوگ چوہوں کی طرح ذخیرہ اندوزی نہ کریں تو دوسروں کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ قیامت کے دن کچھ لوگ چوہوں اور چونٹیوں کی شکل میں محشور کیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ان کی صفات کو اپنے اندر پروان چڑھایا تھا۔ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت۔ تم بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی معنوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، اگرچہ وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام کیجیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ بڑے ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ یہ گفتار میں ادب کا ایک انداز ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اپنے زیر دست لوگوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں عطا کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن زیر دست اور بالا دست معلوم ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 452۔ کبھی کبھار انسان جہاں سواری پر آنا چاہے وہاں پیادہ آتا ہے، اور کبھی جہاں پیادہ آنا چاہیے وہاں سواری پر آتا ہے۔ کبھی کبھار انسان جہاں حاکم بن جانا چاہیے وہاں قیدی بن کر جاتا ہے، اور کبھی جہاں اسے قیدی بن جانا چاہیے وہاں حاکم بن جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت۔ صلہ رحمی قائم کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نہ صرف دن کے وقت جب آپ روزے سے ہوتے ہیں بلکہ مہینے بھر ان امور کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ روزہ کے آداب میں سے نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان کے آداب میں سے ہیں۔ بحث یہ نہیں کہ روزے دار کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور جب رات ہو جائے تو جو چاہے بول سکتا ہے، بلکہ فرمایا کہ مہینے بھر اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ انسان کو اپنی زبان سنبھالنے اور فضول باتوں سے بچنے کے لیے خدا کی معرفت ضروری ہے۔ جو شخص خدا کی معرفت حاصل کرے اور اسے عظیم سمجھے وہ اس عظیم خدا کی بارگاہ میں ہر بات کو اپنی زبان پر نہیں لاتا، اور اپنے پیٹ کو ہر قسم کی غذا یہاں تک کہ حرام ہی کیوں نہ ہو اسے آلودہ نہیں کرتا۔ کھانے کی لذت مختصر سی ہوتی ہے جب کھانا منہ میں ہوتا ہے۔ جو شخص خدا کی معرفت حاصل کرے وہ ہر دسترخوان پر نہیں بیٹھتا بلکہ روزے کے ذریعے اپنی پرورش کرتا ہے، وہ خود کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ نصیحت کے متقاضی ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک خط کے ذریعے کوئی نصیحت کرنے کی درخواست کی تو جناب ابو ذر غفاری نے اس خط کے جواب میں لکھا، اپنے عزیز ترین دوستوں پر ظلم مت کرنا۔ اس شخص نے دوبارہ خط لکھا کہ یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عزیز دوستوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے دوبارہ جواب میں لکھا، انسان کا سب سے عزیز ترین دوست وہ خود ہے۔
انسان کو خود سے بڑھ کر اور کوئی دوست نہیں۔ فرمایا اپنی جان کو اذیت مت دو، کیونکہ جب بھی کوئی انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ خود کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص ہر قسم کی باتوں سے پرہیز کرے، زیادہ کھانا بھی نہ کھاتا ہو یا ہر قسم کے کھانے نہ کھاتا ہو، روزہ نماز کا پابند ہو، تو ایسے شخص کا تعلق عام مومنین سے ہے، نہ کہ اولیاء خدا سے ہے۔ کچھ اولیاء الہی تو گہری سوچ و فکر کے حامل ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات حق کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام مومنین سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ مت بولو، جبکہ مومن عارف سے کہا جاتا ہے کہ بولتے جاؤ اور لوگوں کی ہدایت نیز انہیں ذات حق کی یاد دلاتے رہو۔ علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ کئی ہزار لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی، لیکن وہ سب ایک طرف اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طرف تھے۔ 12,000 صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا اور سالہ سال آپ کے ممبر کے سامنے بیٹھے رہے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے دروس کی مجالس و محافل میں شریک ہوتے تھے اور آپ کو قریب سے دیکھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی آپ سے امیر المومنین علیہ السلام جتنا استفادہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے جب آپ لوگوں کو کسی بات کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، آپ کی باتوں سے محظوظ ہوتے تھے، لیکن ان کا یہ محظوظ ہونا عارضی اور محدود ہوتا تھا، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آپ سے عرض کیا، آپ کی محفل بہت شیریں اور فائدہ مند ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں وہ لذت اور نشاط باقی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کو لکھو۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بھی کسی سفر سے واپس لوٹتے تھے تو حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے کہ کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا موضوع کیا ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے۔ اسی طرح جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ آپ کی غیر موجودگی میں فلاں آیت نازل ہوئی ہے، اس کا موجب فلاں اور تفسیر یہ ہے۔ وہ 12,000 لوگ صحابہ سب اولیاء الہی نہیں تھے، ان کی گفتگو ذکر کہلاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ لوگ نورانی ہیں، یہ لوگ جب عوام الناس کے درمیان چلتے پھرتے ہیں تو نور افشانی کرتے ہیں، ان کا چلنا، گفتگو کرنا، کام کرنا، خلاصہ یہ کہ ان کا کردار و گفتار سب کچھ نور ہے۔ جب کوئی انسان ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ یاد الہی میں مئو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو کا محور یہ نہیں ہوتا کہ کیا خریدا ہے یا کیا کھایا ہے، بلکہ ان کا موضوع گفتگو یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے یا یہ حدیث کس بارے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ شبائے قدر میں علوم الہی سیکھنے اور دینی معارف بیان کرنے اور سننے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ تفسیر قرآن، علم حدیث اور احکام دین کی کلاسوں کی تشکیل یا ان میں شرکت جو بذات خود ایک توفیق ہے، اگر ممکن نہ ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم ذکر کیا کرتے ہیں۔ فقہ امامیہ کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب جس کا نام جواہر ہے، جس کے مؤلف نے 30 سال کے طویل عرصے میں اسے تالیف کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت کی کہ آج 23 رمضان المبارک کی رات کو یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ 23 رمضان کی شب جو ماہ رمضان کی تمام شبوں یہاں تک کہ 19 اور 21 کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ اس رات بھی عظیم فقیہ کتاب لکھنے میں مشغول تھے۔ علم و آگاہی حاصل کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان عقل تک پہنچتا ہے۔ عاقل انسان ہمیشہ مطمئن اور آسودہ خاطر رہتا ہے، کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ حرام نگاہوں سے دوری اور دعا پر توجہ۔ فرمایا اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بند کر رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، نامحرم کی طرف نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ہے۔ حرام نگاہوں میں مبتلا شخص مسلسل مشق اور تہذیب نفس کے ذریعے اس خطرناک بیماری سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ دوسروں کے خطوط، دستاویزات اور راز کی چیزوں کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کرتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں۔ اس مہینے کے دیگر وظائف میں سے ایک توبہ اور دعا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں
اس مہینے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ نماز کے وقت دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور دعا کا بہترین وقت حالت نماز ہے۔ خصوصاً نماز کے فوراً بعد مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی سفارش کی گئی ہے۔ انسان دعا کو جس قدر آہستہ مانگے اتنا ہی اس کے آداب کی رعایت کر رہا ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے اور یہ نہ کہیں کہ بار الہ مجھے یہ عطا فرما وہ عطا فرما، بلکہ سب کے لیے خیر کی دعا مانگیں، جیسے کہ قرآن مجید ہمیں دعا مانگنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ مفاتی اور مغفل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں مزید فرماتے ہیں، اے لوگو، یقیناً اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ اگرچہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے مخصوص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خدا کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرماتا ہے تو اپنی تدبیر کے طریقہ کار کو یوں بیان فرماتا ہے کہ اس کی گفتگو ہی سے رحمت چھلک رہی ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے اختیار میں۔ سورہ زمر آیت نمبر 63۔ اس چابی کو دو طرح سے گھمایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف گھمانے سے وہ مفتاح بن جاتی ہے اور مخزن کے دروازے کھول دیتی ہے، اور جب دوسری طرف گھماتے ہیں تو وہ مقفل بن جاتی ہے اور مخزن کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یعنی یہ چابی مفتاح بھی ہے اور مغلاق بھی۔ دوسرے الفاظ میں دروازے کو بند اور کھولنے کا وسیلہ اور اوزار ہے، یعنی خدا بند بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے پاس غیب کے تالے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ غیب کی چابیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں، یعنی خدا کے پاس چابیاں ہیں، تالے نہیں۔ کھولنا اس کے ہاتھ میں، جبکہ بند کرنا خود انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ وہ کسی پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے کھولنے کے لیے ہمیشہ چابی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ یہ چابی تالے میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ کہ تدبیر ربوبیت حق کو مفتاح سے تعبیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلسل فیض پہنچاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس فیض سے مستفیض ہوں۔ جس موقع پر ایک انسان فیض الہی سے محروم رہ جاتا ہے، ٹھیک اسی وقت کوئی اور انسان اس فیض سے مستفیض ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ فیض الہی سے استفادے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ وہ خود اپنے لیے فیض کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قلب انسان کو بھی وہ خود ہی بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جب تمام دروازے مکمل طور پر کھلے ہوئے ہوں تو اسے کہتے ہیں مفتح، اور اگر معمول کے مطابق ہوں تو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ فتح اور تفتیح بھی میں یہی فرق ہے۔ اہل جہنم پر جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جنت کے دروازے نہ تو پہلے بند ہوتے ہیں اور نہ ہی بعد میں، بلکہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اہل جنت کے جنت میں چلے جانے کے بعد بھی جنت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ جنت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے اور جہنم کے دروازے کبھی کھلتے نہیں، کیونکہ دروازہ بند ہونا بذات خود ایک قسم کی سزا اور عذاب ہے، جبکہ دروازہ کھلا رہنا ایک قسم کی نعمت اور سہولت ہے۔ نہ تو کوئی غیر مومن جنت میں جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مومن جنت سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ دروازہ بند ہونا ایک اضافی سزا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ اہل جہنم وہاں سے نکل نہیں سکتے، بلکہ جہنم کے تمام دروازے باہر سے مضبوطی کے ساتھ بند ہوتے ہیں۔ تالے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تالا ایسا ہوتا ہے جسے دروازے کے دونوں پلڑوں میں بیچ کی کنڈی میں لگایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا تالا پورے دروازے کو ایک ساتھ بند کر کے اس پر لگایا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جہنم کا پورا دروازہ باہر سے اس طرح بند ہوگا کہ وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ جو فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں غضب اور انتقام خدا کم ہوتا ہے۔ دین کی ستونوں کو محکم کرنے والے عوامل۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے تو تم بھی لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو۔
یہ تعلق اس گارے کے مانند ہے جس پر اسلام اور ایمان کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ سخت پتھروں، اینٹوں اور سیمنٹ کے گارے سے بنائی گئی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ یہی نرمی ہے جو لوگوں اور کارکنوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دھمکی آمیز لہجے میں ارشاد فرماتا ہے، دوسروں کے یتیموں پر ظلم نہ کریں کہ کل کو تمہارے بچوں پر وہی کچھ مسلط کیا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے اہل خانہ کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے گھر کا ایک چکر لگاتا ہے۔ وہ محرومین جنہیں کچھ آزادی اور سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اور جو لوگ مصروف ہوتے ہیں وہ ہفتے میں، بعض لوگ مہینے میں اور بعض لوگ سال میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ایک دم ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہو۔ اسلامی معاشرے پر حاکم روح کو معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ملائمت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگرچہ مومن مخصوص خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسحاق بن عمار سے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ادب کا شمار اسلامی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی یہودی کے ساتھ واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ نشست کو خوبصورت بناؤ۔ اگر یہی روح معاشرے پر حاکم بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔